بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم قرآن پاک کی 102 نمبر پہ درج سورۃ التکاثر کو سمجھیں گے۔ وہ سورہ مبارکہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں کوئی روزانہ قرآن پاک کی 1000 آیات پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھلا کس کے بس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورۃ التکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی سورہ تکاثر کے پڑھنے سے 1000 قرآن کی آیات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آئیں سمجھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا تعلیمات۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر مکیہ، سورۃ التکاثر مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے الہا ایک ہے کم۔ الہا غفلت میں ڈال دیا، کم تم کو۔ الہا یہ ورب ہے، اس کا روٹ اور مادہ ہے لام ہا واو جس کا معنی غفلت ہوتا ہے۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 16 الفاظ استعمال ہوئے۔ الہاکم غفلت میں ڈال دیا تم کو، التکاثر کثرت کی ہرس نے، کثرت کہتے ہیں زیادتی، کہ میرے پاس زیادہ مال زیادہ ہو جائے، دکانیں زیادہ ہو جائیں، بہتات کی ہرس نے، یا ایک معنی یہ بھی اس کا کیا گیا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہرس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس چیز سے؟ اپنی آخرت کے بارے میں۔ الہاکم التکاثر، تکاثر اس کا مادہ کاف سا را ہے، کثرت سے ہے۔ اسی سے ایک کثیر کا لفظ جس کا معنی ہے زیادہ، قرآن پاک میں بہت زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 167 الفاظ آئے ہیں۔ الہاکم التکاثر غفلت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کی ہرس نے، بہتات کی ہرس نے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہرس نے، ایک دوسرے پر فخر نے۔ حتی زرتم المقابر، حتی اس کا معنی یہاں تک، انٹل جس کے لیے انگلش میں ہم بولتے ہیں، یہاں تک کہ زرتم تم نے زیارت کی، تم نے دیکھا یا تم جا پہنچے، المقابر قبرستان میں۔ زرتم یہ واحد فعل ماضی سے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس کا روٹ اور مادہ زا واو را ہے یعنی اجوف۔ اجوف فعل کی وہ خاص قسم ہے جس میں دوسرا حرف کمزور ہو۔ اس میں دوسرا حرف واو کمزور ہے، وہ اگرچہ کمزور حرف غائب بھی ہو جاتا ہے جیسے یہاں غائب ہو گیا ہے۔ زرتم یہاں تک کہ تم جا پہنچے، تم نے زیارت کی۔ المقابر مقبرتن کی جمع، اور مقبرہ عربی میں قبرستان کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ قبر کو عربی میں یہ عربی کا ہی لفظ ہے، قبر ہی کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے قبور۔ یہ مقابر صرف ایک بار ہی قرآن پاک میں آیا یہاں، اور جو مقبرہ اس کا مفرد ہے وہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، جبکہ قبر کا لفظ بھی قرآن پاک میں ایک بار آیا ہے اور اس کی جمع قبور 5 بار آئی۔ حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، اسی کثرت کی دوڑ میں کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میرا کنبہ قبیلہ اعلیٰ، ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، کیا مطلب ہرگز نہیں؟ یعنی ہرگز تمہیں مال کی کثرت کی ہرس میں غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنی آخرت کو نہیں بلانا چاہیے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہو ہرگز یہ فخر کا باعث نہیں، ہرگز آخرت غفلت کی جگہ نہیں کہ اس سے غافل ہو۔ کلا ہرگز نہیں، سوف اس کا معنی ہے عن قریب، تعلمون تم جان لوگے، تعلمون فعل مضارع ہے، فعل مضارع سے جمع کا صیغہ۔ ہرگز نہیں یعنی ہرگز تمہیں مال کی کثرت کی وجہ سے آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون
ان قریب تم جان لوگے جب تمہیں موت آئے گی اور قبر میں جاؤ گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، یعنی ہرگز مال کی کثرت کے پیچھے اپنی آخرت کو تمہیں نہیں بلانا چاہیے، سوف عن قریب تعلمون تم جان لوگے، 2 بار فرمایا۔ پہلا مفسرین کہتے ہیں جب موت آئے گی تم قبر میں پہنچو گے تو تم جان لوگے کہ یہ آخرت کی غفلت کتنا بڑا نقصان دہ ہے، ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لوگے جب اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں پہنچو گے۔ پھر تیسری بار فرمایا کلا ہرگز نہیں، یعنی کثرت کی دوڑ کے پیچھے مال زیادہ ہو جائے یا آپس میں میرا قبیلہ اعلیٰ، میری دکان اعلیٰ، اس فخر کی ساتھ تمہیں آخرت سے غافل بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں۔ لو تعلمون، لو کا معنی کاش، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین یقینی جاننا، علم کا معنی جاننا، یقین کا معنی یقینی، ہرگز نہیں کاش تم یقینی طور پر جان لیتے۔ کیا مطلب کہ مال کو زیادہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اپنی آخرت سے غافل ہونا کتنا بڑا نقصان دہ ہے۔ اگر تمہیں اس کا پتہ چل جاتا تو تم کبھی بھی اس کام میں مبتلا نہ ہوتے۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون کاش تم جان لیتے، علم الیقین یقینی جاننا۔ اب چونکہ تم نہیں جان سکے دنیا میں، اب دوڑ لگاتے لگاتے پھر کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لا لام کے اوپر زبر ہے، البتہ، تَرَوُنَّ آخر میں نون مشدد جس کے اوپر تشدید ہے، اسے نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی تاکید کے لیے، جس کا معنی کرتے ہیں ضرور، البتہ ضرور تم دیکھو گے، الجحیم جہنم کو، دوزخ کو، لَتَرَوُنَّ اس کا روٹ اور مادہ را حمزہ یا ہے، رآ جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 328 الفاظ آئے ہیں، اسی سے فعل مضارع اور فعل مضارع بھی لام اور نون کی تاکید کے ساتھ، البتہ ضرور تم دیکھو گے الجحیم دوزخ کو۔ یہ لفظ جحیم جس کا مادہ جیم ہا میم ہے، یہ والا لفظ قرآن پاک میں 26 بار آیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم پھر، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثم پھر، لَتَرَوُنَّ پیچھے گزر چکا بھی، البتہ تم ضرور دیکھو گے، ہا اسے کسے؟ یہ ہا ضمیر پیچھے جہیم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جہنم کے جتنے نام قرآن پاک میں ہیں وہ عربی میں مؤنث یعنی فیمینن شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کی طرف ضمیر بھی مؤنث کی لٹائی گئی۔ پھر البتہ ضرور تم دیکھو گے اسے یعنی جہنم کو، عین الیقین، عین کا معنی آنکھ ہوتا ہے، یقین کا معنی یقین، یقینی آنکھ سے، عین یقین کے ساتھ۔ عین یقین کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے علم الیقین، علم الیقین جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بتایا جب وہ تورات لینے گئے کہ پیچھے آپ کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اب اللہ کے بتانے سے انہیں علم الیقین حاصل ہوا، یقینی علم، جیسے ہمیں قرآن پڑھنے سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو لیکن جب وہ آئے اور اپنی قوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ تورات کی تختیاں زمین پہ دے ماری اور وہ ٹوٹ گئیں، تو عین الیقین کہتے ہیں مشاہدے کو۔ پھر البتہ ضرور تم جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھ کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ، یعنی اس میں پہنچ جاؤ گے تم۔ پھر ثم پھر، لتسألن یہاں بھی دیکھیں لتسألن، سأل یسأل، فتح یفتح کی طرح، یہ محموز ہے۔ ہم نے محموز وہ ورب پڑھا جس میں کوئی ایک حرف حمزہ ہو، اگر شروع میں ہو تو محموز الفا، درمیان میں ہو تو محموز العین، یہ درمیان میں ہے سین کے بعد، کیونکہ تا یہ مضارع کی علامت ہے، سین اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حمزہ ہے، محموز اللہ عین۔ لتسألن، سأل یسأل کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، یہ اس سے فعل مضارع مجہول ہے۔ البتہ ضرور، ضرور ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس کے آخر میں لگے ہوئے نون مشدد کا، جسے نون ثقیلہ اور تاکید کا نون بھی کہتے ہیں۔ پھر البتہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ
اس دن، یوم کا معنی دن، ایدن اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، نعیم نعمتوں کو کہتے ہیں۔ یہ جو لتسألن، اس کا مادہ اور روٹ ہے سأل سین حمزہ لام، اس مادہ سے قرآن پاک میں 129 الفاظ آئے ہیں، اور یہ جو نعیم ہے نون عین میم، اس مادہ سے قرآن پاک میں 140 الفاظ آئے ہیں۔ آپ کے صحابی ہیں عبداللہ بن شحیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، فرمایا انسان کا مال تو وہی ہے ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا اور اسے فنا کر دیا، ما لبست فابلیت، جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، ما تصدقت فامضیت، یہ تو نے صدقہ کر کے اسے اپنے لیے آخرت میں بھیج دیا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں، اس کے علاوہ فذاہب و تارکہ، وہ تجھ سے جانے والا ہے اور تو اسے چھوڑنے والا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والی بات بھی فرمایا کرتے تھے کہ ابن آدم اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں جمع ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بر سکتی، ہاں جس پر اللہ رحمت کے ساتھ رجوع فرمائیں وہ الگ بات ہے۔ اب یہاں الہاکم التکاثر، یعنی تمہیں کثرت کی ہرس نے غفلت میں ڈال دیا۔ مال خود بری چیز نہیں ہے، اس کی محبت بھی بری نہیں، لیکن مال کی محبت میں اس قدر لگنا کہ اپنے اللہ سے، قبر سے، آخرت سے غافل ہو جانا، یہ خطرناک ہے۔ اسی کی مذمت اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔